دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے سفر میں اللہ کو اپنے ساتھ مددگار بنایا ہے یا نہیں۔ اگر ہاں تو ہر منزل آسان ہو جائے گی، اور اگر نہیں تو شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، فقیری اختیار کرنا سیکھو۔ فقیر اسے کہتے ہیں جو ایک ہی در کا ہو جائے۔ در در مانگنے والے کو فقیر نہیں بھیکاری کہتے ہیں۔ گنہگار تو شاید مانگ لیں معافی، حساب پارساؤں کا مشکل ہوگا۔ انسان کو جو چیز چکنا چور کرتی ہے، نہ اس کے دشمن، نہ اس کے کاندھوں کا بوجھ، اور نہ مصیبتیں، اور جو چیز انسان کو چکنا چور کرتی ہے وہ اس کے اپنوں کی طرف سے دھوکہ ہے۔ مسلمان کے دو ہی شوق ہوتے ہیں، جب اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف دوڑنا، اور جب جنگ کا اعلان ہو جائے تو میدان جہاد کی طرف دوڑنا۔ ہر خوشی کے پیچھے درد، جدوجہد اور مصیبت ہوتی ہے۔ جو اونچے مقام پر ہوتے ہیں ان کے کندھوں پر آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ یہ دنیا ایک درسگاہ کی طرح ہے، اور ہم سب کا الگ الگ امتحان ہو رہا ہے، اور اس درسگاہ کا فقط ایک ہی استاد ہے، اور وہ فقط اللہ ہے۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں، کیونکہ عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ اگر تم موسیٰ بنو گے تو اللہ ضرور کسی خضر کو تمہاری راہ میں بھیجے گا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافقت بازی لے جائے، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ اگر اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو ہر راہ کھلی ہے، ہر مشکل آسان ہے، اور اگر اللہ کو یاد نہیں رکھتے تو ہر راہ شیطان کی راہ ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ جو بیج اپنے چھلکے کو اترنے نہ دے وہ کبھی ایک پھلدار درخت نہیں بن سکتا۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ انسان کی حفاظت دراصل اس کی موت کا مقرر وقت کرتا ہے۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے، اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ اندھیرے میں کامیابی کے اصول تک راستے کی تلاش کی کوشش میں رہنا، اور اس ذات پر یقین رکھنا ہی مومن کی نشانی ہے۔ انسان کی تقدیر کا تعین اس کی کاوشوں سے ہوتا ہے۔ سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ اسلام کے ستونوں کو اپنائے بغیر آپ اللہ کی راہ میں جدوجہد نہیں کر سکتے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، انسان بھول جائیں گے کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ مرد ہمیشہ داڑھی میں اور عورت ہمیشہ پورے لباس میں ہی خوبصورت لگتی ہے۔ ہمارا وجود ایک سکول ہے، ہر ایک طالب علم ہے، اور اللہ واحد استاد ہے۔ جو لوگ ماضی کی زندگی بسر کرتے ہیں وہ اپنے فرائض سے فرار ہونا چاہتے ہیں۔ دنیا میں تمام لڑائیاں اور تنازعات اس وقت شروع ہوئے جب کسی نے اپنے بھائی کا خون بہایا۔ صبر سے بڑا کوئی استاد نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اسے اپنا ساتھی بناتے ہیں تو آپ کے سارے راستے آسان اور محفوظ ہو جائیں گے۔ ہر شخص ایک الگ ہی عالم میں زندہ ہے۔ میں تمہارے عالم کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا اور تم میرے عالم کو، لیکن وہ رب العالمین سب کو ان کے عالم کے مطابق بہترین سمجھتا ہے۔ اس دنیا کی خواہشات سمندری پانی کی طرح ہے، جتنا آپ اس میں سے پیتے جائیں گے اتنا ہی آپ کو پیاس لگے گی۔ پیسوں کے پجاریوں نے اپنا محل اور مقام کھو دیا، لیکن کسی شخص کا سب سے قیمتی خزانہ دل و جان ہوتا ہے۔ حقیقت میں نقصان میں وہ ہیں جن کے دل اور روح نابینا ہیں۔ اپنی عبادت اور اپنی دعاؤں میں اپنے رب کے قریب آنے کے لیے ہر کام کرو۔
سوچئے کہ ہر عمل آپ کا آخری عمل ہو سکتا ہے، ہر دعا آپ کا آخری سجدہ، تاکہ آپ کو دوسرا موقع نہ ملے۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو یہ مخلص اور سچا بننے کے لیے اچھا ہوگا۔ عورت ہمیشہ مرد کے اندر ایک چیز تلاش کرتی ہے اور وہ ہے خود اپنی خوشبو۔ اگر یہ مل جائے تو وہ اس کی ہو جاتی ہے، کیونکہ عورت مرد سے بنی ہے، اس لیے عورت کا درجہ مرد سے پست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش یہ سفر کا حصہ ہے۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ جو آنسو ہم بہاتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے باغات کو پانی دیتے ہیں۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو لوگ آپ کی محبت کے اہل ہوں۔